دفتر خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پیر کی صبح سرحد کے قریب افغانستان کی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آپریشن میں حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہدف تھے، جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پاکستان میں متعدد حملے کرنے میں ملوث ہیں، جن میں سینکڑوں عام شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہوئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق تازہ ترین حملہ 16 مارچ کو شمالی وزیرستان میں میر علی کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر کیا گیا، جس میں 7 پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا پاکستانی طیاروں نے افغانستان کی حدود میں پکتیکا اور خوست کے علاقوں میں بمباری کی۔ دفتر خارجہ پاکستان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پاکستان 2 برس سے افغانستان میں دہشت گرد تنظیم TTP کی موجودگی سے متعلق مسلسل افغانستان کی عبوری حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ دہشت گرد پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور یہ تسلسل سے پاکستان میں اپنے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ مذاکرات اور تعاون کو ترجیح دیتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق ہم نے بار بار افغان حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور وہاں دہشت گرد اپنے پیر نہ جما سکے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ہم نے ان سے یعنی افغان حکام سے یہ بھی کہا کہ اپنی سرزمین سے TTP کے محفوظ ٹھکانوں کا خاتمہ کریں اور اس تنظیم کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کریں۔ پاکستان افغان عوام کی بہت عزت کرتا ہے، تاہم اس وقت افغانستان کی عبوری حکومت میں کچھ ایسے عناصر شامل ہیں جو TTP کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اسے پاکستان کے خلاف اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اقتدار میں موجود ایسے عناصر کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے والی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، جن کے ہاتھ معصوم پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور واضح طور پر پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کریں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ TTP جیسے دہشت گرد گروہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے مشترکہ خطرہ ہیں۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے کسی مشترکہ حل تلاش کرنے کے لیے کوششاں ہیں، اور یہ کسی بھی ایسی دہشت گرد تنظیم کو روکنے کے لیے حمایت کرے گا جو افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات میں خرابی کا ذریعہ بنے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا کوئی ایک پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ دونوں ممالک کی فوجوں میں جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، جن میں فریقین کا جانی مالی نقصان ہوتا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جانب سے 2 سال قبل بھی انہی علاقوں میں ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی، کیونکہ دونوں ممالک کی معاشی صورتحال کسی بھی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سرحد پر شاید جھڑپیں چلتی رہیں گی اور پھر فریقین کو اس سفارتی راستہ اختیار کریں گے اور کشیدگی کم ہو جائے گی۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی افغانستان میں کارروائی ضروری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان متعدد بار افغانستان میں طالبان سے درخواست، انہوں نے دوحہ میں امریکہ سے وعدے کیے تھے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال ہونے نہیں دیں گے اور یہ وعدہ وہ نبھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کارروائی نہیں کر رہے اور پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسے میں پاکستان کی طرف سے سرجیکل اسٹرائیک کرنا بہت ضروری تھا۔ اب ملاحظہ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس سے اپنے وزراء سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، تمام وزراء مل بیٹھ کر کام کریں۔ ہم اس وقت قرضوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ایک قسط جو ہے اس کا اعلامیہ اب جاری ہو چکا ہے IMF کی جانب سے، اس کے بعد بھی IMF پروگرام میں ہمیں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اپنے سارے خیال کر رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قربانیوں کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ 80,000 پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ بجلی اور گیس چوری کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ حکومت کے شاہانہ اخراجات میں کمی کے لیے کمیٹی بنا دی، کوشش کریں گے کہ اب مزید قرض نہ لیا جائے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے۔
2400 ارب کے محصولات اس وقت ٹریبیونلز یا عدالتوں میں ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان سے گزارش ہے ایسے مقدمات کا جلد میرٹ پر فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں IMF کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کر کے ملک کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ سرحد پاس سے دہشت گردی اب برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمسایہ ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور بجلی اور گیس چوری کا مکمل خاتمہ بھی ضروری ہے۔ حکومت کے شاہانہ اخراجات میں کمی کے لیے کمیٹی بھی بنائی ہے اور کوشش کریں گے کہ اب مزید قرض نہ لیا جائے۔ ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2400 ارب کے محصولات اس وقت ٹریبیونلز یا عدالتوں میں ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے مقدمات کا جلد میرٹ پر فیصلہ کریں۔ ہمیں IMF کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کر کے ملک کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔ سرحد پار سے بھی دہشت گردی کو اب بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمسایہ ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ہمسایہ ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی۔ تجزیہ نگار قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے۔ کئی اہداف تھے، کئی ہدایات ان کی جانب سے جو ہے پیش کی گئی ہیں، تو اس تمام تر ان کی گفتگو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پاکستان سارا احتجاج ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے، پہلے آپ کو پتہ ہے شہداء جو آفیسر تھے ان کے گھروں میں بھی گئے ہیں۔ ابھی یہ پاکستان سے بڑی کلیئر بات کی جا رہی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو افورڈ نہیں کریں گے، ہم صرف اب کنڈیم نہیں کریں گے۔ ہم نے 2 سال اپنے عوام کی، اپنی افواج کی جانیں دی ہیں، اور صرف اس لیے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بردرلی اسلامک کنٹری ہے، اور وہ ہمیں جو TTP کے مسئلے کو حل کر دیں، وہ TTP جو دہشت گرد جماعت ہے اس کو ڈس آرم کریں۔ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو گرمیوں تک ڈس آرم کریں گے، ان سے ویپنز لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بہت بڑی قیمت چکا دی ہے۔ ہم افغانستان کے بھائیوں کے لیے ہمیشہ کھلے دل سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 50 سال سے پاکستان میں ہیں، وہ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ لیگل انلیگل جس مرضی انداز میں رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں کو کھلے بازوؤں سے ویلکم کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کی موجودہ حکومت ان دہشت گردوں کو پناہ دے جو ہماری افواج پہ بھی حملے کرے، جو ہماری عوام کو بھی پہ حملے کرے، اور پھر ہم سے تعاون بھی نہ کرے۔ سو اس سلسلے میں ہم نے سیکیورٹی لیول پہ بھی بڑی دفعہ کمیونیکیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قمر چیمہ ہمارے ساتھ ہی موجود رکھیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ راشد ولی صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ سے کچھ دیر قبل جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دہشت گردی سے نبردآزما ہوں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے، سرحد پار سے دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اس تمام تر گفتگو کو اور اس عزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت یہ خوشائن چیز ہے جی، چونکہ کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے جو سوورن کنٹری کے طور پہ اپنے ٹیریٹری پہ اس قسم کے حملے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور ابھی ہمارے سامنے اگزامپلز موجود ہیں، جو ترکی ہے اس نے ہاٹ پرسوٹ کا جو آپشن ہے وہ بروئے کار لا کے شام اور عراق میں جو کردش دہشت گرد تھے جو ان پہ حملے کر رہے تھے ان پہ اندر گئے ہیں، اور وہاں پہ اپنا نہ صرف ان کا کلا کما کیا ہے بلکہ بہت سے علاقوں پہ تو ابھی تک ان کی عملداری بھی ہے۔ تو یہاں تو ہمارے سامنے ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہ بڑا مشکل اور دشوار گزار فرنٹیئر ہے۔ اس کے اکراس جو کنڑ، ننگرہار، کھوست اور پکتیتا یہ سارے علاقے ہیں جو متصل ہیں ہمارے بارڈر، پاک افغان بارڈر سے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار یہ بیسز جو ہیں ان فل گلیئر آف جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے یہ وہاں سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان کو بھارتی جو پشت پناہی حاصل ہے وہاں سے ان کو پراپر سپورٹ مل رہی ہے۔ سوئسائڈ بامبر وہاں ٹرین ہوتے ہیں، وہاں سے جو تمام دہشت گردی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں کارروائی کر کے واپس وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پاکستان یہ سیلف ڈیفنس کا جو رائٹ ہے یہ اس کو انووک کرتے ہوئے
پاکستان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان علاقوں میں یہ حملے کرے، اور یہ حملہ پروپورشنیٹ، ٹارگیٹڈ، پریسائز ہے، اور اس علاقے میں ہے جو کہ اس وقت جو بیس کے طور پہ یہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی سویلین کیجولٹیز نہیں ہوتی، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم افغان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو کسی قسم کا اس کے علاوہ نقصان پہنچائیں، اور افغان انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے، نہ اس کی ول ہے کہ ہم اپنے ان شہداء اور ان کے عظیم والدین اور اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جن کے سپوتوں نے بڑی جرت اور بہادری سے دہشت گردوں کا چند دن پہلے مقابلہ کیا اور ان تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اور ساتھ جامِ شہادت نوش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی وطن کے ساتھ والہانہ محبت، قربانی اور احسار کا اور کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کو گزارش کروں گا کہ شہداء کے لیے دعا کی جائے۔ آمین۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو کہ آج سے 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے اس نے سر اٹھایا، تو عظیم قربانیوں کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر اس کا صفایا کر دیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ عصر حاضر کے اس دور میں شاید دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو، اور تقریباً 70-80 ہزار پاکستانیوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، جس میں افواج پاکستان کے افسر سپاہی، ان کے بچے، پولیس کے افسر سپاہی، ان کے بچے، لا انفورسنگ ایجنسیز، عام پاکستانی، چاروں صوبوں میں بسنے والے پاکستانیوں نے، وہ ڈاکٹرز، مائیں، بچے، طالب علم، استاد، انجینئرز، ڈاکٹرز، لائرز، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے کے فرد نے اس قربانی میں حصہ لیا اور مکمل طور پر اس کا صفایا ہو گیا۔ بدقسمتی سے پھر چند سال پہلے اس نے سر اٹھایا، اس کی وجوہات میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد اور وسائل خرچ کرنے کے بعد اس دہشت گردی کا واپس آنا ایک کسی بھی المیہ سے کم نہیں۔ اب دوبارہ اس کا سر کچلنے کے لیے ہمارے یہی شہید اور غازی ہتھیلی پہ جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں بھی چند دن پہلے لیفٹنٹ کرنل سید کاشف شہید اور کیپٹن احمد بدر شہید کے والدین اور گھر والوں سے میں ملنے گیا۔ آپ یقین کریں کہ ان کا جو حوصلہ تھا اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا۔ دونوں کے والد گرامی اپنا لخت جگر جو اس دنیا سے چلے گئے، انتہائی حوصلے میں تھے، اور کیپٹن احمد بابر کے والد خود بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، یہ 23 سال کا کپتان اور 4 بہنیں، تو اللہ نے
مجھے ایک بیٹا دیا، اللہ نے واپس لے لیا، یہ اس کی امانت ہے۔ میں اس کی رضا پر پوری طرح میں نے سر جھکایا ہے، وہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ لیکن میرے بیٹے نے وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے۔ اور یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور ان کی والدہ بھی تھی، اس بچے کی، ان کا جو حوصلہ برداشت میں نے اس دیکھا، یقین کیجیے گا کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ مگر اس نے ایک بات کہی کہ وزیر اعظم، ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ، دوبارہ پھر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہے، اور ہم اپنے ہمسایہ برادر ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ٹریڈ، کاروبار اور ہر قسم کے جو باہمی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ we will not tolerate any kind of terrorism from across the border under no circumstances۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان ہمسایہ ممالک میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں، بیٹھیں، مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاعمل تیار کریں، جس کے اوپر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے مل کے کام کریں گے، تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاعمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہ جو ہمسایہ ملک ہے، وہ ان کی جو ارباب اختیار ہیں، وہ میری اس تجویز کو، مخلصانہ تجویز کو وہ غور سے اس کو لیں گے، اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ آنریبل ممبرز، IMF کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی آنریبل فائنانس منسٹر اس کے بارے میں آپ کو اعتماد میں لیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پچھلی حکومت میں ہم نے پاکستان کو جو دیوالیہ ہونے کے بہت قریب آ چکا تھا، اس کو بچانے کے لیے ہم نے جہاں پر تمام اپنی اجتماعی کاوشیں صرف کیں، وہاں پر ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ بھی خرچ کیا، جس کا مجھے کبھی ملال نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ رہے گا، اس لیے کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان بچ گئی تو ریاست بچ گئی، تو سیاست بھی انشاءاللہ بچ جائے گی۔